بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی نے فرمایا صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کرو، اس سے چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ زندگی بھر تندرستی چاہتے ہو، جب بھی گوشت کھاؤ جوان جانور کا کھایا کرو۔ اسمگول کا چھلکا روزانہ کھانے سے معدے میں تیزابیت سے ہونے والی جلن نہیں ہوتی۔ بخار کے لیے پودینے کا پانی پینے سے افاقہ ہوگا۔ ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے روزانہ نہار منہ لہسن کھائیں۔ صبح کو ایک سیب کھایا کریں۔ کوشش کریں کہ روٹی کا استعمال دن کو کیا کریں، رات کو کم کیا کریں۔ جن لوگوں کو گردوں کا مسئلہ ہو وہ لوگ ٹماٹر کبھی استعمال نہ کریں۔ کلونجی کے کالے دانے وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ صبح نہار منہ اٹھ کر 4 سے 5 دانے کلونجی کے نیم گرم پانی کے ساتھ کھایا کریں، اس سے وزن بے تحاشا کم ہوگا۔ زیرہ نظام کی خرابی کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو آپ بادام کا تیل استعمال کیجیے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھنا رزق میں تنگی کی علامت ہے۔ رات کو کھانے کے بعد سونا کئی بیماری اور موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت، ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دماغ کی صلاحیت تباہ ہو جاتی ہے۔ پانی پی کر فوراً سونے سے آپ کے دماغ کو نقصان پہنچتا ہے۔ کوئی دنیا میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو آپ کی ماں جیسا پیار کوئی نہیں کر سکتا۔ انگور کھانے سے خون کی نالیاں صاف ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ جائے تو کچا فالسا روزانہ کھانے سے پیٹ کی چربی چند دنوں میں پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ زیادہ پریشان رہنے سے گلے کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جنہوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جاتا ہے، ایسے لوگ گنے کا جوس پئیں۔ ہمیشہ سمارٹ نظر آنا چاہتے ہیں، سونے سے قبل لہسن کے تیل کا ایک قطرہ ناک میں ڈال دیا کریں۔ اس سے پیٹ کی چربی کم ہو جائے گی، وزن بھی کم ہوگا۔ کمزور افراد کے لیے گنے کا جوس بہت مفید ہے۔ اس سے کمزوری دور ہوتی ہے، جسم فربا اور صحت مند ہوتا ہے۔ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ آڑو جسم میں خون اور آنکھوں کے لیے بھی مفید ہے۔ طاقتور دینے والی چند مفید چیزیں: صبح اٹھ کر کھجور کھانا، ہفتے میں ایک بار بکرے کا گوشت کھانا اور انڈا کھانا۔ روزانہ نہار منہ چھوٹی الائچی کھا لیں۔ ادرک والی چائے پیو، آپ کو سکون ملے گا۔ سونف کا پاؤڈر دن میں 1 مرتبہ نیم گرم پانی کے ساتھ صرف ایک چھوٹا سا چمچ لیں اور اسے کھا لیں۔ اس سے پرسکون نیند آتی ہے اور خون بھی صاف ہو جاتا ہے۔ سرسوں کا تیل اگر ناک میں لگایا جائے، اس سے بالوں کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ چہرہ چمکدار ہو جائے گا، ہاضمہ بہتر ہوگا، نظر تیز ہوگی۔ زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جن کو قبض کا مسئلہ ہو وہ نیم گرم دودھ میں روغن بادام ڈال کر پی لیں، اس سے قبض ختم ہو جائے گی۔ ناف میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے، جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ نہانے کے بعد اپنے کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دن میں 2 سے 3 مرتبہ 5 منٹ تک کنگھی کرنے سے سر میں خون کی روانی بہترین ہو جائے گی۔ کھانا کھاتے ہوئے اگر بھوک باقی ہو، کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ کتاب پڑھنے سے قبل زیرہ کھا لیا کرو، جو بھی پڑھو گے یاد ہو جائے گا۔ پانی پینے کے بعد 15 منٹ تک پیشاب نہ آئے تو جان لو معدے کی گرمی ہے۔ دماغ کے مریض لوگ اجوائن کا استعمال کیا کریں۔ گردوں کی کمزوری کو دور کرنا چاہتے ہیں، یہ معدے میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ کیلے کا ملک شیک معدے اور آنتوں کے زخم میں مفید ہے۔ جن لوگوں کے سر میں درد ہے وہ پالک کھانے سے گریز کیا کریں۔ پالک کھانے سے مزید سر کا درد بڑھ سکتا ہے۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ رات کے کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد تک واک کیا کریں، اس سے آپ پر بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ناظرین، بات جب بھی تمہاری عزت نفس تک پہنچ جائے تو کتنا ہی گہرا تعلق کیوں نہ ہو، ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ خربوزہ کھانے سے کمزور افراد کے وزن میں اضافہ ہوگا۔ بیر کا دودھ پی کر سونے سے چربی پگھلتی ہے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ جو کم کھائے گا اس کا جسم تندرست، دل پاکیزہ، اور جو زیادہ کھائے گا اس کا جسم بیمار، دل سخت ہو جائے گا۔ جو پانی زیادہ پیتا ہے اس کو پیشاب بھی زیادہ آتا ہے، اس سے گردے ہمیشہ کے لیے صاف رہتے ہیں۔ آپ کے گردے میں پتھری ہے، اس سے خارج ہو جاتی ہے، اس لیے پانی کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ پستہ کھانے سے امراض قلب کی بیماریاں رہتی ہیں۔ آپ کھلی آنکھوں سے چیخ نہیں سکتے۔
مالٹا کھانے سے انسان بہت ساری جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر آپ کے معدے میں تیزابیت ہے، مالٹے کا استعمال کریں۔ جو بندہ کالا نمک چکھ لیتا ہے، زندگی بھر کوئی بڑی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ اگر کسی مرد کا جسم کمزور ہو، وہ نیم کا پانی پی لے، جسمانی طاقت واپس آ جائے گی۔ کمزور سے کمزور بندہ بھی طاقتور ہو جائے گا۔ بادام کھانے سے دماغی گروتھ بڑھتی ہے، حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ برف والا پانی پینے کی عادت ٹانگوں میں درد کی وجہ بنتی ہے۔ اگر آپ ٹھنڈے پانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو آپ وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو جائیں گے۔ اسمگول کا چھلکا روزانہ کھانے سے معدے میں تیزابیت ہونے والی جلن نہیں ہوگی۔ پرندوں کو آزاد کر دینے سے رزق بڑھتا ہے۔ گرم چیزیں کھانے سے دانت کالے ہو جاتے ہیں۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن کا باعث بنتا ہے۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے دانت میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ کلونجی کا تیل اور ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح شام بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ کچی روٹی کبھی مت کھائیں، یہ آپ کو بیمار کر دے گی اور معدہ بھی خراب ہو جائے گا۔ حاملہ خواتین دہی میں ہلدی مکس کر کے روزانہ پیٹ پر لگائیں، اس سے حمل کے دوران پڑنے والی خراشیں دور ہو جاتی ہیں۔ مسواک جب بھی کریں اسے زمین پر مت پھینکیں، مسواک کو زمین پر پھینکنے سے انسان میں جنون کے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لے 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرائنڈ کر کے جوس بنا کر پی لیں۔ قد بانس کی طرح لمبا ہو جائے گا۔ فالسے کا جوس پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ان وجوہات کی وجہ سے آپ کا وزن کم نہیں کر پاتے؟ ناشتہ چھوڑ دینا، ایک وقت کا کھانا چھوڑ دینا، ورزش نہ کرنا، نیند پوری نہ کرنا، اوون کا زیادہ استعمال کرنا۔ خوش دکھائی دینے کا مطلب یہ نہیں کہ سب اچھا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے درد کسی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ساتھ بانٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو، لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ فالسے کا جوس پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں سب سے پہلی چیز انگور اور سب سے آخری چیز گیہوں کھایا تھا۔ اگر بارش ہو رہی ہے، بارش والا پانی آنکھوں پر لگانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ نہار منہ دہی کھاؤ، آپ کے پیٹ میں گیس اور تیزابیت دور ہو جائے گی۔ لہسن کا استعمال کرنے سے خون پتلا ہو جاتا ہے، خون کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ دبلے پتلے افراد پر لوگ پریشان نہ ہوں، روزانہ ابلے ہوئے آلو کھانے سے انسان کا وزن بہت تیزی سے بڑھ جاتا ہے۔ کچے انار کا پانی بالوں میں لگاؤ، بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ روزانہ 10 گلاس پانی پیو، جلد کی بیماری کبھی قریب نہیں آئے گی۔ رات کو بادام پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ کھانے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ نہار منہ انجیر کے 3 دانے کھانے سے گھٹنوں اور جوڑوں میں طاقت آتی ہے اور لوہے جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں اچھے برے 2 طرح کے لوگ ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ اچھے لوگ ہماری طاقت بن جاتے ہیں، برے لوگ ہمیں مضبوط بناتے ہیں۔ بال گرنے کا مسئلہ ہو، نیم کے پتوں کا پانی سے سر کو دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ منہ سے بدبو آئے، گلیسرین ملے پانی سے غرارے کریں۔ ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے اکثر لوگوں میں چڑچڑاپن ہو جاتا ہے۔ مصری کھانے سے بال کبھی کمزور نہیں ہوں گے۔ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے ہیں وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھاتے اپنی انگلیاں 3 مرتبہ چاٹتے تھے۔ ڈپریشن کے مریض میں پائے جانے والا سب سے بڑا اور عام مسئلہ نیند کا نہ آنا، جلدی جاگ جانا، بار بار نیند کا ٹوٹنا یا نیند کم آنا وغیرہ ہے۔ لہسن پاؤں کے انگوٹھے کی فنگس ختم کرنے کے لیے مفید ہے۔ بکرے کی مکھ کھانے سے جسم میں طاقت بھر آتی ہے۔ کھجور کے فوری بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ پٹھوں میں درد ہو یا کھچاؤ، دوپہر کے وقت کالی مرچ چبا لیا کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں روزانہ صرف 6 منٹ پڑھنے سے سٹریس دور ہوتا ہے، دل کی دھڑکن کم ہوتی ہے۔ ادرک کا آدھا چمچ دیسی گھی مکس کر کے روزانہ 1 چمچ صبح شام پینے سے کمر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے مرگی کا دورہ پڑنے کا خطرہ ہے۔ کچھ لوگ جنگی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کی بجائے بچ کر نکلنے میں ہی بلائی ہوتی ہے۔ آدھی رات کو اگر گھر میں سانپ دیکھو تو ماچس کی تیلی جلا کر سانپ کے قریب پھینک دو، سانپ بھاگ جائے گا۔ صبح اٹھتے ہی ماتھے پر نمک لگانے سے ذہن تیز ہوتا ہے، کبھی آدھے سر کا درد نہیں ہوتا۔ سبزیوں کو زیادہ دن تک محفوظ کرنے کے لیے ادرک والے پانی چھڑک دیں، سبزیاں 10 دن تک خراب نہیں ہوں گی۔ نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو، رات کو سونے سے پہلے سرسوں کے تیل سے پاؤں کی مالش کریں اور 1 چمچ شہد کھا لیں۔ رات کے وقت مٹھائی یا چاکلیٹ مت کھائیں، اس سے آپ کی نیند متاثر ہوگی، آپ کا بلڈ پریشر بڑھنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ جو لوگ رات کو زیادہ میٹھا کھاتے ہیں انہیں شوگر کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔
حضرت علی نے فرمایا قرآن پاک بار بار کہتا ہے نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو آپ زیتون کا تیل استعمال کر لیں۔ نہار منہ دہی کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ ہمیشہ جوانی برقرار رکھنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اپنے غصے پر قابو رکھو۔ ہر وقت غصہ کرنے کی عادت آپ پر بڑھاپا جلدی آ جائے گا۔ کیلا کینسر سے بچاؤ کے لیے کافی مفید چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کی خدمت اطاعت سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ چہرے کی جلد کو صاف رکھنے کے لیے روزانہ کچے دودھ سے چہرے کی مالش کریں۔ رات کو سونے سے قبل وضو کر کے سویا کریں۔ استغفار کی 3 تسبیح روزانہ پڑھا کریں۔ انشاءاللہ کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ جوڑوں کے درد کو کم کرنے کے لیے سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ بالوں کو مضبوط اور گنا کرنے کے لیے ارنڈی اور سرسوں کا تیل ملا کر لگائیں۔ جن بچوں کی یادداشت کمزور ہو وہ اخروٹ کھائیں۔ جو کا دلیا بنا کر کھایا کرو، اس سے شوگر دور ہوتی ہے۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہے۔ خشک جلد کو نرم بنانے کے لیے رات کو بادام کا تیل چہرے پر لگا لیں۔ نزلہ زکام میں راحت کے لیے گرم پانی میں شہد اور لیمبو ملا کر پی لیں۔ عورت کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، یہ اس کی صورت طے نہیں کرتی، یہ مرد کی پسند اور خواہش طے کرتی ہے۔ میں نے گلاب جیسی عورتوں کو رلتے ہوئے، عام شکل والی صورتوں کو راج کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ رزق میں برکت چاہتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ جو عورتیں ٹینشن کم لیتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ بکری کا دودھ استعمال کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ اگر آپ اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں، آلو ابال کر کھایا کریں۔ نہار منہ دہی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ لونگ کا استعمال جگر صاف کرتا ہے، اس سے مسوڑوں یا دانتوں کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ پودینے کو درد والی جگہ پر مسلنے سے درد بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ کھیرا زیادہ سے زیادہ کھانا گردے کے درد سے نجات کا باعث بنتا ہے۔ کھیرے کا استعمال پیشاب کے امراض کو دور کرنے میں معاون ہوتا ہے۔ بکرے کا گوشت کھاؤ، جوانی برقرار رہے گی۔ تیزابیت کو ختم کرنے کے لیے چند چیزیں: کھیرا، گوبھی، ٹماٹر اور اجوائن۔ مولی، دھوپ میں بیٹھ کر پیاز کھانا بیماری کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ نیم کے رس کا پانی پینے سے معدے کا مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینے والے تیزابیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا اور ہیلدی کریں۔ دوپہر کی روٹی کھانے سے پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ جن افراد کے اندر خون کی کمی ہے وہ بینگن کھایا کریں۔ جو گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کی جلد لٹک جاتی ہے۔ کچی گوبھی کے پتے چبا لینے سے شوگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے۔ معدے کو ہمیشہ فٹ رکھنا چاہتے ہیں، چکی والا آٹا میں باجرے، کالے چنے اور جو کا آٹا مکس کر کر کھایا کریں۔ زندگی بھر معدہ فٹ رہے گا تا دیر جوانی قائم رہے گی۔ شوگر والے مریض لوگوں کے لیے بھی بہترین ہے۔ جن عورتوں کی جلد بے رونق ہو، ایسی عورتیں ناشپاتی روزانہ کھا لیں۔ اگر وہم کی بیماری لگ جائے، گھر میں زیادہ سبزیاں استعمال کریں۔ چہرے کے بدنما تل ختم کرنے کے لیے چہرے پر پودینے کا رس لگائیں۔ اگر آپ سونے سے پہلے شہد چکھ لیں، آپ کو کمال کی نیند آئے گی۔ گرم کھانا کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد آدھی چمچ پیسی ہوئی سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی کے مریض لوگ ناریل نہ کھائیں۔ اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، اس کے لیے گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے سونف افسردگی کو دور کرتی ہے، یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ ہری اور پیلی شملہ مرچ استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ جو لوگ روزانہ دودھ اور دہی کا استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ آلو کی سبزی کم استعمال کریں کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں، اس سے قبض کی بیماری پیدا ہوتی ہے، موٹاپا جلدی آ جاتا ہے۔ اگر ماہواری کا درد زیادہ ہو، تلوں کا تیل استعمال کریں۔ غیر ضروری بالوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہر ہفتے صفائی کریں، اس سے بالوں کی نشو و نما کم ہوتی ہے۔ کیسٹرول کو کم کرنا ہے، دوپہر کے وقت ایک مٹھی بنے ہوئے چنے کا استعمال کریں۔ اگر آپ ہمیشہ ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں، وقت پر سویا کریں، صبح جلدی اٹھا کریں۔ اگر اپنی قوت باہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، بیڑ کا گوشت پکا کر کھایا کریں، اس سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ اسمگول 1 گلاس پانی میں گھول کر پینے سے آنتیں اپنا کام صحیح طور پر کام کرتی ہیں۔ نہار منہ بچے کو شہد چٹا دو، اس سے بچہ صحت مند اور توانا ہونے لگتا ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے سر کا درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہچکی بند نہ ہو تو گنے کا جوس پینے سے ہچکی آنا بند ہو جاتی ہے۔
جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو یا دمے کا مرض ہو وہ آڑو کھایا کریں۔ اگر گردے کی پتھری کا مسئلہ ہو مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ اگر مثانے میں گرمی یا پیشاب کے قطرے آئیں تو سونف اور الائچی کو نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیا کریں۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے، پٹھوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ روزانہ نہار منہ ایک سبز الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکری ملا کر لگا لو، خارش ختم ہو جائے گی۔ جو پھولوں کی خوشبو سونگھتا ہے، جس کو پودوں سے پیار ہوتا ہے، اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جب رزق میں کمی آنے لگے کچھ مال اللہ کی راہ میں دے دو، اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ٹی بی کے مریض لوگ ٹماٹر کا استعمال نہ کروائیں، بلا وجہ زیادہ کھانے سے گریز کریں، زیادہ کھانے سے بدن سست ہو جاتا ہے۔ ایڑیوں کی تکلیف سے نجات پائیں، ایڑیوں میں تکلیف ہو تو اس کے لیے چقندر روزانہ کھائیں، پاؤں کے پیچھے پھٹی ایڑیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو دلیا کھایا کریں۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہوتی ہے، سینے میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے، کھانا ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہوتا، وزن بھی بڑھ جاتا ہے۔ انگور کھاؤ، سیب کھاؤ، بدن میں سرسوں کے تیل کی مالش کیا کرو، مچھر کے ڈانگ کا اثر نہیں ہوگا۔ گوبھی پکاتے وقت اگر سالن کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈبل روٹی کا ڈال دیا جائے، گوبھی سے بدبو نہیں آتی۔ حضرت علی نے فرمایا، خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ پودینے کے پتے جلد پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ پیشاب آئے تو پانی پی کر پیشاب کرو، اس سے آپ کے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ خواتین کو محسوس ایام کے اندر باقاعدگی سے کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ نہار منہ آڑو کھاؤ، یادداشت تیز ہو جائے گی۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کے مرض سے نجات ملتی ہے۔ نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ پیاز کا پانی چھاتی اور گلے سے بلغم خارج کرتا ہے۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا۔ سبز رنگ کی چیزوں کو غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ انسانی بدن کا واحد حصہ دانت ہیں جو خود ہی ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ٹھنڈا پانی انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتا ہے۔ اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو نہ بتاؤ، ورنہ تمہاری غیر موجودگی میں وہ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جڑواں بچے پیدا کرنے کے لیے کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیا کریں۔ روزانہ ٹماٹر کا رس نکال کر اس میں ہیئر آئل ملا کر استعمال کریں، اس سے کچھ ہی دنوں میں بال کالے نظر آئیں گے۔ شدید تکلیف میں آدھا چمچ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے تڑپتے ہوئے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ لیمبو اور گڑ ملا کر پینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ اگر خارش جلدی دور کرنی ہے تو ناریل کے تیل میں لیمبو کے چند قطرے ملا کر مساج کریں، خارش ختم ہو جائے گی۔ جس بندے کے کاروباری حالات خراب ہوں وہ یا حبیر و کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ جلد حالات اچھے ہو جائیں گے۔ جو لوگ جلدی سوتے ہیں بہترین ہے، سفر کرنے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگانے سے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر رات کو سوتے وقت برے خواب نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے آپ کا دماغ صحیح طور پر کام نہیں کر رہا۔ دوپہر کو اگر گاجر کھائی جائے بدن میں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ بغیر چینی والے دودھ میں 2 کھجور 2 کیلے شامل کر کے بلینڈ کریں اور اس کا استعمال کریں۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھائیں، پٹھے اور کمر کا درد جاتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین سالن سرکہ ہے۔ اجوائن کا جوس پینے سے سر کا درد فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے؟ جب انسان ٹینشن فری ہو کر سوتا ہے اس کا وزن کم ہونے لگتا ہے۔ اگر خارش سے بچنا ہے بڑے گوشت سے پرہیز کریں۔ جو دن کے وقت پانی کم پیتے ہیں ان کے رنگت کالی پڑ جاتی ہے۔ جو دمہ کے مریض لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اجوائن کھانے میں استعمال کریں، اس سے دماغی پرابلم بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ گلے کے درد کے لیے گرم دودھ سے بہتر کوئی شے نہیں۔ گرمیوں میں مٹکے والا پانی پینے سے پسینہ کم آتا ہے، بدن ٹھنڈا رہتا ہے۔ خربوزے کے بیج کھا لینے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہتی ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے کی چھائیاں بڑھ جاتی ہیں۔ پالک، ساگ اور میتھی بدن کی تھکاوٹ اور سستی کو دور کرتے ہیں۔ ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے۔ سبز چائے پینے سے چربی پگھلتی ہے۔ دیر تک زندگی چاہتے ہو تو آپ سخت بھوک لگ جائے تب کھانا کھاؤ، ہلکی بھوک میں کھانا مت کھاؤ۔ اگر حاملہ عورت کیلا کھائے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ انار کھانے سے معدے کی سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ کچا امرود کھانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔
نہار منہ مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ نہار منہ کنگھی کرنے سے آپ کے بال مضبوط ہو جائیں گے۔ خارش کی پرابلم ہو، کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ اگر کسی بھی مرد کا جسم کمزور ہونے لگے، اسے لونگ والا پانی پلا دے، جسمانی طاقت واپس آ جائے گی۔ گاجر کھانے سے خون پتلا ہوتا ہے۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اللہ کا ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔